ہم آئی جی کو ابھی کال کرتے ہیں سر، اور ابھی اس کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کچھ لاکھ کے واقعے کے حوالے سے ان کو مطمئن کرنا میری ذمہ داری ہے جی۔ آپ پہلے سٹڈی تو کر لے کم سے کم، آپ کو کچھ لاکھ کا پتہ ہے کہاں پہ کچھ لاکھ؟ آپ نے کچھ لاکھ دیکھا نہیں ہے؟ آپ انٹیریئر منسٹر ہو، آپ کو یہ ڈی ایس پی ایس پی ایس ایچ او نہیں ہو کہ آپ اس طرح کا غیر ذمہ وار اسٹیٹمنٹ دیتے ہو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسٹر چیئرمین، بلوچستان کو مذاق بنایا ہے۔ بلوچستان کو اب جیسے دکھی کا واقعہ تھا، اس سے پہلے پشین کا واقعہ تھا، اس سے پہلے بلوچ بیلٹ کو آپ اٹھا لو مسٹر چیئرمین۔ آپ کو ہمارے بلوچستان کے آفیسرز کا پتہ ہے کہ آپ کا ہر ڈی سی وہاں ایک ریٹائرڈ کیپٹن اور میجر لگا ہوا ہے؟ پنجاب کے سارے افسران آپ نے اٹھا کے لائے، ہمارے بلوچستان پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ لاتے تو آپ سارے پنجاب سے ہمارے اوپر ان کو مسلط کرتے، اور آپ کے چیمبر میں آ کے براڈ کاسٹنگ کے چیمبر سے ہم آئی جی کو فون کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ انٹیریئر منسٹر کو بلا لیں۔ بلوچستان کو مذاق بنایا ہے۔ آپ کو یہ ڈی ایس پی ایس پی ایس ایچ او نہیں ہو کہ آپ اس طرح کا غیر ذمہ وار اسٹیٹمنٹ دیتے ہو؟ السلام علیکم ناظرین کرام، عطا تارڑ کو کھری کھری سنا دی۔ سینٹ کے اندر آپ یہ ویڈیو دیکھیے کہ کس طرح عطا تارڑ بھاگنے پر مجبور ہو گیا، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ آپ انٹیریئر منسٹر ہو، آپ کو یہ ڈی ایس پی ایس پی ایس ایچ او نہیں ہو کہ آپ اس طرح کا غیر ذمہ وار اسٹیٹمنٹ دیتے ہو؟ افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسٹر چیئرمین، بلوچستان کو مذاق بنایا ہے۔ بلوچستان کو اب جیسے دکھی کا واقعہ تھا، اس سے پہلے پشین کا واقعہ تھا، اس سے پہلے بلوچ بیلٹ کو آپ اٹھا لو مسٹر چیئرمین۔ کبھی بھی اس کو سیریس لیا ہی نہیں گیا ہے۔ اسی طرح کی جو ہے نا تقریریں ہو جاتی ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان ہے تو یہ ہے، تو یہ صوبے کا کام ہے۔ یہ صوبے کا کام ہے، بالکل ہے، لیکن مرکز کا بھی ہے۔ مرکز اپنے آپ کو نہیں چھوڑا پاتی ہے کہ میں ایسے نکل جاؤں گا۔ مسٹر چیئرمین، اس کو ہمیں سیریس لینا ہوگا، اس کو ہم نے سیریس دیکھنا ہوگا۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے، میں تو کہہ رہا تھا کہ میں ٹریجری بینچز میں ہوں، لیکن مجھے آج پتا چلا کہ میں اپوزیشن میں گنا جا رہا ہوں، اور بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم تو انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ آ رہے تھے۔ ہم نے کہا کہ ہم تو آپ کے احتیاطی ہیں، چلو ٹھیک ہے، آپ ہمیں سنتے بھی نہیں ہو، آپ نے جو عزت دینی ہوتی ہے آپ وہ دیتے بھی نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، احتیاط ہے ہمارا، حکومت ہے، ملک ہے، ہم نے ساتھ چلنا ہے، جو اچھے ڈیسیجن ہے اس میں ہم نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ ہم پیچھے آپ کے ساتھ رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، یہ رویہ دیکھ کے چیئرمین صاحب انتہائی افسوس ہوا، بہت ہی افسوس ہوا، دل دکھا اس بات سے کہ ابھی تک ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹریجری میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں۔ تو یہ رویہ اگر میں دیکھ لوں تو میں کیا اخذ کروں گا مسٹر چیئرمین؟ بلوچستان اس وقت آگ میں جل رہا ہے۔ باقی اگر میں بات کروں گا پنجاب میرا گھر ہے، میرے بھائی ہے وہاں پہ، میرے ہی جو ہے نا عزیز وہاں پہ رہتے ہیں، میرے ہی قریب رہتے ہیں، آپ میرے بھائی ہو، لیکن اگر آپ اوورحال پنجاب کا سچویشن بلوچستان کے ساتھ رکھتے ہو تو اس میں آپ کی مخالفت کروں گا، بالکل میں آپ کی مخالفت کروں گا۔ بلوچستان کو آپ انٹیریئر آ کے دیکھ لیں کہ انسان اور جانور ایک جگہ سے پانی پیتے ہیں، کیا اس پہ آپ کو افسوس نہیں ہوتا؟ اس کے پاس چپل نہیں ہے پہننے کے لیے مسٹر چیئرمین۔ صرف کوئٹہ تو نہیں ہے کہ میں کوئٹہ کی بات رکھوں گا، آپ انٹیریئر پورا جو اٹھا لے، بارڈر کی بات آپ نے کی ہے، میں بالکل آپ کے ساتھ مان لیتا ہوں، لیکن ایک بات کروں گا، آپ نے لاکھوں گھرانوں کو بے روزگار بنا دیا، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، آپ سن لیں میرا۔ آپ نے جو روزگار ان سے چھینا ہے، یہ پھر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک ایٹم بم ہے، جب بھی پھٹے گا پھر آپ اس کو جو ہے نفذ کرو گے، میری بات یاد رکھنا، کیونکہ آپ ان کے بچوں کے منہ سے نوالا چھین رہے ہو مسٹر چیئرمین۔ وہاں پہ ہزاروں لاکھوں گھرانوں کا معیشت کا مسئلہ تھا، اب وہ کدھر جائیں گے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ کس ٹولے میں گھسیں گے، کس کے پاس جائیں گے، آپ مجھ سے بخوبی جانتے ہو مسٹر چیئرمین۔ یا تو پھر میں جان بوجھ کر کے یہ اقدام کروا رہا ہوں، یا تو پھر میں جان بوجھ کر کے اقدام کروا رہا ہوں کہ حالات اور جو ہے نا بگڑتے جائے۔ خدا رہا میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ آئے مل کے بیٹھ کے جو ہے نا ان مسئلوں پہ ہم بات کریں، ڈیبیٹ کریں، تمام پارٹیاں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے محترم ہے، کوئی کسی سے جو ہے نا چھوٹا نہیں ہے مسٹر چیئرمین۔ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کی خد ہے، شخصیت ہے، پارٹیاں ہے، عزت ہے، وقار ہے تمام پارٹیوں کی، لیکن اتنا بھی نہ کریں کہ آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہ ہو کہ میں اپوزیشن میں ہوں یا ٹریجری بینچز میں ہوں مسٹر چیئرمین۔ بلوچستان کے حوالے سے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اس کو آپ سیریس لے لیں مسٹر چیئرمین۔ کچھ لاکھ والا واقعہ میں نے رکھا ہے، اس پہ تو مجھے کوئی جواب بھی نہیں ملا، میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا کہ اس کو آپ انٹیریئر میں بھجوا دیں مسٹر چیئرمین۔ اس طرح کے واقعات جو بھی ہے مسٹر چیئرمین، فلڈ میں جو نقصانات ہوئے، آپ نے فلڈ کے حوالے سے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا،
इस वक्त जो बलूचिस्तान जिस हालात से है, आपने फ्लड के हवाले से बलूचिस्तान के साथ क्या किया? आपने तो ये बलूचिस्तान में आके कहा कि आपके ऑफिसर जो है वो नायल है, मैं आपको बाहर से ला के ऑफिसर्स दूंगा। ये कहना वहां पे मेरे ख्याल से मिस्टर चेयरमैन तजलील वाली बातें हैं। ये तजलील वाली बात है मिस्टर चेयरमैन। मेरी गुजारिश ये होगी, मंजूर काकड़ साहब ने जो एक पर्टिकुलर वाक़े का जिक्र किया, ये कमेटी में आप भेजेंगे, जाएगा, कमेटी की मीटिंग होगी, अगर ये मुनासिब समझें और एग्री करें, ये मेरे पास अगर चेंबर में तशरीफ़ ले आएँ, आईजी को हम कॉल करते हैं और इस वाक़े को अभी इसका नोटिस लेते हैं और आईजी को कहते हैं चाहे सूबाई मामला है। देखिए, बतौर हुकूमत के एक वज़ीर के मेरी ये कोशिश थी कि पीटीआई के मेंबरान भी बैठे हैं, एक इज्तिमाई बात की जाए कि बिगाड़ क्यों पैदा हुआ, मगर मैं अभी चेंबर में मेरे पास आ जाएं, अगर चेंबर में नहीं आपके ऑफिस आ जाएं, डिप्टी चेयरमैन के दफ्तर आ जाएं, हम आईजी को अभी कॉल करते हैं सर, और अभी इसका नोटिस जारी करते हुए कुछ लाख के वाक़े के हवाले से इनको मुतमिन करना मेरी जिम्मेदारी है जी। अगर ये एग्री करते हैं तो अभी इस मामले को भी हल कर लेते हैं। उमर फारूक। सिर्फ ये मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, मसला यहाँ पे इंटीरियर का चल रहा है। पिछली बार भी इंटीरियर मिनिस्टर यहाँ पे 2 मिनट आके अपनी बात करके यहाँ से चले गए, हमारा सुनते ही नहीं, और उनका जवाब अगर आप दे रहे हैं तो फिर आप पहले स्टडी तो कर ले कम से कम। आपको कुछ लाख का पता है कहाँ पे कुछ लाख? आपने कुछ लाख देखा नहीं है। आपको हमारे बलूचिस्तान के ऑफिसर्स का पता है कि आपका हर डीसी वहाँ एक रिटायर्ड कैप्टन और मेजर लगा हुआ है। पंजाब के सारे अफसरान आपने उठा के लाए, हमारे बलूचिस्तान पे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो आप हमारे ऑफिसर्स को छोड़ दो, लोकल ऑफिसर को, उनको लोकल एरियाज का पता है, उनको लोकल लोगों का पता है। लाते तो आप सारे पंजाब से हमारे ऊपर उनको मुसल्लत करते, और आप आपके चैम्बर में आके ब्रॉडकास्टिंग के चैम्बर से हम आईजी को फोन करेंगे। क्यों करेंगे? इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले, या सेनेट इस कायल या लायक नहीं है कि यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर को बुला नहीं सकते हम? इस पे ये करेंगे। किसकी मिनिस्ट्री की? आप मुझे ये बताएं कि ब्रॉडकास्टिंग में जब पंजाब में उसने धमकी दी खुल्लम खुल्ला मीडिया के पर्सन्स को, आपने क्या किया? आपने किया उसका कुछ? आपने उस पर कोई एक्शन लिया? कैसी बात चल रही है सर? इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि अभी नहीं, बात नहीं करें, मैं बताता हूँ, हल बताता हूँ। उसका हल ये है कि इसमें मिनिस्टर साहब। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अता तारड़ को सेनेट में जाना महंगा पड़ गया। बलूचिस्तान के 2 सेनेटर्स ने अता तारड़ की चीखें निकलवा दी और कहा कि ये लोग आखिरकार चाहते क्या हैं। हम लोगों ने हर मुहाज पर इनका साथ दिया, और ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो 2 सेनेटर हैं बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, ये इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के, और आज इत्तेहादी ही अपने इत्तेहादियों पर फट पड़े, और फटने की वजह भी आप जानते हैं कि इन लोगों को इनके साथ अच्छा सलूक नहीं रवा रखा जा रहा हुकूमत की जानिब से। उनकी बहुत सारी डिमांड है जो हुकूमत उसको इग्नोर कर लेती है, जिसके बाद उन्हें इस तरह मजबूर होकर असेंबली के अंदर या सेनेट के फ्लोर पे आकर इनको फटना पड़ता है।